أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان میں بڑی خرابی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کی خرابی ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں شراب اور جوئے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ اس سلسلے کا سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو شراب اور جوئے کے روکنے کے معاملے میں یہ ایک تمہیدی طور پر بیان ہے، اور اس میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں کہ کسی چیز کے اچھے یا خراب ہونے کی۔ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کسی چیز کو اچھا جب ہی سمجھا جا سکتا ہے جس میں اس کی اکثر باتیں اچھی ہو اور کچھ خرابیاں ہوں تو پھر وہ اچھا ہے، اور کسی چیز میں اگر اکثر باتیں زیادہ تر خراب ہو اور کچھ اچھائیاں ہوں تو وہ اچھا نہیں کہلائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بے شک شراب میں اور جوئے میں بھی کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان فائدوں سے زیادہ نقصانات ہیں اس میں۔ تو یہ ایک تمہیدی طور پر یہ بات بتا کر واضح کیا گیا کہ اس کے مفاسد، اس کی خرابیاں زیادہ ہیں، اور اس کا اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ ایک مشورہ تھا شراب کی حرمت کے سلسلے میں جو دیا گیا تھا لوگوں کو، لیکن کہیں پر بھی اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ پہلا قدم اٹھایا گیا تھا، پہلا حکم تھا اس سلسلے کا۔ لیکن اس مشورے کو بھی بعض صحابہ کرام نے قبول کرتے ہوئے اسی وقت شراب کو ترک کر دیا۔ لیکن بعض صحابہ اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ بات سوچی کہ چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا ہے اور اس میں فساد ہونے کی وجہ سے گناہ قرار دیا ہے، تو اگر ہم ان چیزوں سے جس سے اس میں فساد پیدا ہوتا ہے رکنے کا اہتمام کر لیں گے تو پھر اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پینے پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوچ کر وہ لوگ شراب کو استعمال کرتے رہے۔ ایک واقعہ ایسا ہو گیا اس دوران کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عشر مبشرہ میں سے ہیں، اپنے دوستوں کی ایک دعوت کی انہوں نے، اور حسب دستور کھانے کے بعد عربوں میں شراب کا دور چلتا تھا۔ شراب کا دور شروع ہوا اور اس دوران نماز مغرب کا وقت آیا۔ مغرب کی نماز کے لیے کسی کو امامت کے لیے منتخب کیا گیا اور آگے بڑھایا گیا، تو وہ حالت نشے میں کچھ کا کچھ پڑ گئے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی انہوں نے اور اس میں کچھ غلطی کر بیٹھے۔ اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء 5ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا گیا اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دوسرا حکم تھا اس سلسلے کا جو قدم اٹھایا گیا تھا، وہ مخصوص اوقات میں، نماز کے اوقات میں شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کی آیت میں کہیں پر بھی حرمت کا تذکرہ نہیں آیا تھا، مشورتاً کہا گیا تھا کہ یہ اس میں ایسی ایسی فلاں فلاں خرابیاں ہیں، لیکن اس دوسری آیت میں جو سورہ نساء میں جو حکم آیا اس میں نماز کے اوقات میں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ جو چیز ہم کو نماز سے دور کر دے اس میں خیر کیسے ہو سکتا ہے، جو نماز سے ہم کو غافل کر دے وہ اچھائی اس میں نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر کچھ صحابہ نے اس وقت بھی شراب کو چھوڑ دیا، لیکن بعض صحابہ اس وقت بھی یہ سوچے کہ چونکہ یہاں پر بھی
انہیں واضح طور پر صراحتاً کوئی ایسا حکم نہیں آیا ہے نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں تو شراب پی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، تو وہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک واقعہ اور پیش آ گیا کہ ایک دعوت ہوئی اور اس میں کچھ صحابہ شریک تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا معاملہ ہے اس میں کہ کھانے پینے کے بعد شراب کا دور حسب دستور ہوا۔ اس کے بعد عربوں میں یہ رواج بھی تھا کہ شراب پینے کے بعد شعر و شاعری، قصہ گوئی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجوں کی، ان لوگوں کی جو انصار تھے، انصار صحابہ کی حجوں کی اور اپنے کنبے قبیلے والوں کی تعریف اور ثنا بیان کی۔ اس پر انصاری صحابہ میں سے ایک نوجوان اٹھا اور ایک اونٹ کی ہڈی لے کر ان کے منہ پر مار دیا، جس سے ان کو شدید زخم آیا۔ تو وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے شکایت کی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، شراب و جوئے کے معاملے میں آپ صریح قانون نازل فرما دیجیے۔ اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ 7ویں پارے میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا واضح حکم آ گیا حرمت کا، یہاں سے بالکل فائنل بتا دیا گیا، اے ایمان والو، بے شک اس کے سوا کچھ نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر، 4 چیزوں کی حرمت وہاں پر بیان کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں جب یہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ شراب اور جوا اور پانسے کے تیر اور بت، یہ سب گندی کام ہیں اور شیطانی عمل ہے، یہ گندی باتیں ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہٰذا تم اس سے بچتے رہو، تم اس سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے فوراً بعد اور ایک آیت، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک یہ کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تم لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی اور جھگڑا ڈال دے، اور اللہ کے ذکر سے، نماز سے تم کو دور کر دے۔ کیا تم اب بھی اس سے باز نہیں آؤ گے؟ سوال کیا جا رہا ہے آخر آیت میں، کیا تم اب بھی اس سے باز نہیں آؤ گے؟ یہ پوری حرمت تھی، مکمل حرمت شراب اور جوئے کے متعلق اس آیت میں آ گئی اور واضح کر دیا گیا کہ اب تم اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ ان آیتوں کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اور اسلام شریعت احکام کے بارے میں انسانی جذبات اور احساسات کا کتنا لحاظ کرتا ہے، کہ کس طریقے سے شراب کی حرمت تدریجاً نازل کی گئی، ایک بار کی نہیں ہوا یہ، بلکہ آہستہ آہستہ سلسلہ وار جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجا۔ سب سے پہلے جیسا دیکھا گیا کہ اس کی قباحت اور اس کی خرابیوں اور اس کے مفاسد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے مرحلے وار بیان کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں یہ، اور پھر دوسرے مرحلے میں نمازوں کے اوقات میں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا کہ نمازوں کے اوقات میں تم شراب نہیں پی سکتے اور حالت نشے میں تم نماز کو نہیں آ سکتے۔ اور پھر تیسرا اور آخری مرحلہ اس کو ختم کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب سے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، گندی چیز ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے دور رہو، اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام انسانی جذبات میں نرمی اور رعایت کرتا ہے، کہ شراب تو ان کی گٹھی میں گھسی ہوئی تھی عرب کی، یعنی اکثر و بیشتر لوگ اس میں ملوث رہتے تھے اور اس کا شغل کرتے تھے، اور ایک جو انسان جس کو عادت پڑ جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو چھڑانا کوئی آسان کہیں نہیں ہوتا، خاص طور پر نشے کی جو عادت ہے وہ تو ایک لت ہوتی ہے، لت کہا جا سکتا ہے اسے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانی فطرت سے واقف ہیں، وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بارگی اگر اس کو نازل کر دیا جاتا یہ حکم کو، تو پھر اس پر عمل کرنا زیادہ یعنی
آسان نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اس کی اتباع اور عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ تعالیٰ نے اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے نازل کیا۔ ویسے ہی دیگر احکامات میں بھی ایسا ہی ہوا، نماز کے سلسلے میں بھی 5 نمازیں ایک بار کی فرض نہیں ہوئی، معراج کے موقع پر فرض تھی۔ اس سے پہلے 5 نمازیں نہیں تھیں، بلکہ نماز کا معاملہ تھا، نماز پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی، لیکن 5 نمازیں نہیں تھیں۔ ویسے ہی روزے کے معاملے میں بھی کچھ رعایتیں اس سے پہلے روزے کے احکامات کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رعایتیں رکھی تھی شروع میں، بعد میں پھر رعایتوں کو ختم کیا گیا جب لوگوں کو روزے کی عادت ہو گئی۔ اسی طریقے سے شراب کے چھوڑنے کے سلسلے میں اور جوئے کے چھوڑنے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو تدریجاً نازل کیا، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کتنی شفیق اور مہربان ہیں اپنے بندوں پر، کہ وہ ایک لت اور ایک گندی چیز ہے جو اس سے اپنے بندوں کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بھی آہستہ آہستہ اس کے احکامات جو ہے بھیجے گئے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا، لیکن یہ حکمت کا تقاضا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس کے حرام کرنے کے سلسلے میں اس کو تدریجاً احکامات نازل کیے گئے، لیکن اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں یہ معاملہ اپنایا نہیں جا سکتا تھا۔ نافذ کرنے کے معاملے میں بہت ہی شدت کے ساتھ اس کو نافذ کیا گیا، امپلیمنٹ کرنے کے لیے تدریجاً نہیں ہو سکتا، وہاں پر آہستہ آہستہ نہیں۔ جب حکم آ گیا تو پھر حکم کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اپنی تبلیغ اور اپنی تعلیم کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے، اور پھر اپنے احادیث اور ارشادات کے ذریعے سے کہ کتنی قباحت ہے اس میں، کتنی خرابیاں ہیں، لہٰذا اس کو فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ یہ بات واضح کر دی گئی، ایسا نہیں کہا گیا کہ آہستہ آہستہ ترک کرو، جیسا آہستہ آہستہ حکم نازل ہوا تھا، لیکن جب حکم نازل ہوا تو پھر قانون بتا کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب اس کو جو ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ احادیث اگر آپ دیکھیں اس سلسلے کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی شدت ہے اس میں۔ ایک حدیث جس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو ترمذی شریف میں ہے اور نسائی میں بھی ہے، جو حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا شراب کی حرمت کے سلسلے میں کہ ایمان اور شراب، نشہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حدیث میں اور شدید طور پر جو ہے اس چیز کے استعمال کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے، یعنی 10 لوگوں کا جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا، 10 زمروں کا، کہ شراب کے سلسلے میں، کہ شراب کو نچوڑنے والا، شراب کو بنانے والا، شراب کو پینے والا، شراب کو پلانے والا، شراب کو لاد کر لے جانے والا یعنی ٹرانسپورٹر جو ہے اس کا، اور شراب کو بیچنے والا، خریدنے والا، اس طریقے سے شراب کو ہبہ کرنے والا، گفٹ۔ بعض لوگ گفٹ بھی دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے اس میں، ہم تو کسی کو دے رہے ہیں، یہ بھی اس میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب کو ہبہ کرنے والا، گفٹ کرنے والا، اس کی آمدنی کما کر کھانے والا، مطلب یہ ہے کہ آج بہت سے ایسے ذرائع ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اگر آپ تھوڑا سا کیئرفل نہیں رہے اس میں، تو کئی جگہوں پر آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، وہاں پر شراب کی آمدنی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سارے جو کام ہیں اس کو گنوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے شراب کے متعلق کہ اس کا کوئی بھی کام کرنے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جب لعنت آ جائے گی تو رحمت سے محرومی ہو جائے گی، ضد ہے رحمت کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب محروم ہو جائے گا کوئی انسان تو پھر اس کو کامیابی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور ایک شراب کے معاملے میں یہاں پر شراب جو کہا گیا ہے، صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب جو عام طور پر عام لفظوں میں جو شراب کہا جاتا ہے، شراب کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک تو ہزاروں قسمیں ہیں شراب کی، اس کے علاوہ نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اصل دیکھا جائے تو جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی عقل، وہ ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری نشہ پیدا کرنے والی چیزوں میں ہو سکتی ہے، جو گانجا بھی ہے، چرس بھی ہے، افیوم بھی ہے، سیندی بھی ہے، ڈرگس ہیں، آج بہت سے ایسے ڈرگس ہیں، ہیروئن ہے اور کئی ایک چیزیں ہیں، ایس ڈی ہے، اتنی چیزیں ہیں گنوایا نہیں جا سکتا جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کل تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو وائٹنر جو آتا ہے، جو چیزوں کو ٹائپ کرنے کے بعد مٹانے کے لیے ایک وائٹنر استعمال ہوتا تھا اسٹیشنری میں، وہ وائٹنر بھی نشہ ہوتا ہے، اس کو بھی کھا لیتے ہیں لوگ، اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسی کئی ایک چیزیں ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں۔ ساری نشہ پیدا کرنے والی چیزیں حرام ہیں،
اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے۔ نہ صرف شراب کی قسمیں، بلکہ نشہ پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام حرام ہیں۔ اور ابھی جو ہے چند مہینوں پہلے جو فتویٰ آیا ہے یہ کوک اور پیپسی کے تعلق سے، عرب کے جو ہے بہت سے مفتی کرام نے بیٹھ کر اس کا تجزیہ کیا ہے، اور یہ بات جو ہے انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ اس میں بھی الکحل کا مادہ موجود ہے جس سے نشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کتنی مقدار میں پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے۔ کوئی چیز اگر خراب ہے تو اسے تھوڑی استعمال کرنا یا زیادہ استعمال کرنا دونوں غلط ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تھوڑی استعمال کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی نہ زیادہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بلیک ڈرنکس جو ہے، کوک اور پیپسی وغیرہ، یہ سب کے سب حرام ہے، اسے چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ آج اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگ اس کو پینے پر مجبور ہیں، جبکہ اس میں دیگر بھی بہت سی خرابیاں اور بیماریاں ہیں۔ اس کو جو ہے لیبارٹری میں چیک کیا گیا ہے، یہاں پر بھی انڈیا میں بھی، تو اس میں جو ہے کئی ایک جو ہے خرابیاں بتائی گئی ہیں کہ کیڑوں کو مارنے والی جو ہے اس میں دوائیں ہیں، اور ایسے اس میں ایسڈز ہیں اور ایسے کیمیکلز ہیں جس کو ڈال کر بتایا جا رہا ہے کہ ٹوائلٹ وغیرہ کو اگر کلین کرنا ہے تو اس سے کلین کرو کہ کیسا صاف ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم پی رہے ہیں، ہمارے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، جبکہ شرعی طور پر بھی اس کے تعلق سے فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ خراب ہے، اس کو نہیں پینا۔ یہ بلیک ڈرنکس سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں بھی نشہ ہے، اس کے تعلق سے باضابطہ واضح کر دیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے روکا گیا اس میں جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور جو انسان کی صحت کے لیے اور اس کے اخلاق کے لیے جو ہے خراب ہے اور مضر ہے۔ اس سلسلے میں جوئے کا بھی جو ہے حکم دیا گیا ہے، شراب کے ساتھ ساتھ جوا کھیلنے والوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ مغلوب اگرچہ کہ خاموشی اختیار کرتا ہے مگر اس کی خاموشی غیظ و غضب لیے ہوتی ہے، یعنی جب ہار جاتا ہے تو خاموش تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں کتنا غصہ آتا ہے کہ میرے لاکھوں روپئے چلے گئے چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، وہ دل میں لیے ہوئے کبھی نہ کبھی اس سے غصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جوئے کا شوق فرد ہی کے لیے نہیں، سماج کے لیے بھی شدید خطرے کا باعث ہے۔ جوئے باز اپنے نفس اور اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بعید نہیں کہ وہ اپنے دین، اپنی عزت اور اپنے وطن کو بھی اپنی مفاد کی خاطر بیچ دے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جوا کھیلنے والا جواری بعض وقت اپنی بیویوں کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے جوے کی خاطر۔ اس لیے اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن نے شراب اور جوے کو ایک حکم میں رکھ کر اس حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے کہ دونوں چیزیں فرد خاندان اور وطن اور اخلاق سب کے لیے یکساں طور پر مضر ہے۔ خمار بازی کا معاملہ شرابی سے بہت مشابہ ہوتا ہے، بلکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر پایا جائے۔ تو جوئے میں بھی جو ہے اس کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے ریس ہے اور مٹکا، یہ سٹا، یہ جو نمبر لگانے کی جو معاملہ ہوتا ہے آج کل کرکٹ میں اور پولیٹکس میں، انہیں الیکشن کے بعد رزلٹس آ رہے ہیں تو نمبر لگایا جا رہا ہے، سٹا بازی چل رہی ہے، کروڑوں اربوں روپے کی سٹا بازی، یہ بھی سب کے سب حرام ہے۔ چٹی اور لاٹری جو ہوتی ہے، 10 روپے 100 روپے دیکھیے آپ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہے اور اسی میں شامل ہے یہ جوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کو جو ہے ان تمام چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں کہ شراب اور جوا دونوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے قریب بھی نہ جانا اور اس سے بچے رہنا اور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس میں جو ہے حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ یہ جو ہے تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی اور تمہارے لیے مادی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ تو اس سے رکنے کے لیے جو حکم نازل کیا گیا تھا اس سے مسلمان اتنی آسانی کے ساتھ کیسے رک گئے، جبکہ دیگر قوموں نے بھی جو ہے بہت سے ایسے قانون بنائے تھے شراب کو روکنے کے سلسلے میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے حکمت کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا تھا کہ اکثر و بیشتر مسلمان اس سے رک گئے۔ بہت کم بدبخت ہوں گے جو اب بھی اس کو اختیار کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت اگر آپ دیکھیں تو جوا اور شراب سے دور ہی رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔